سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ دانتوں کے صحت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ دانتوں کی رنگت کی تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اگرچہ بہت سے افراد کے دانتوں میں ہلکے یا سفید شیڈز ہوتے ہیں، جبکہ کچھ قدرتی طور پر پیلے پن کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آپ کے دانتوں کا حقیقی رنگ کیا تھا یا کیا ہے۔ اس کے بعد ہی دانتوں کی رنگت کی تبدیلی کی وجہ جانی جا سکتی ہے۔ عموماً دانتوں کی پیلاہٹ کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ دانت کے اندرونی ڈھانچے بالخصوص ڈینٹن کی رنگت کو اندرونی یا فطری دھبے تبدیل کر سکتے ہیں۔ دانتوں پر فطری دھبے موروثی حالات کی وجہ سے پڑ سکتے ہیں، جن میں مخصوص بیماریاں جیسے ہائپر بائلیروبینیمیا یعنی کہ بائلیروبین کی مقدار خون میں اگر زیادہ ہو جائے، جگر کا فعل تیز ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر بائلیروبین زیادہ تعداد میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہائپر بائلیروبینیمیا کا اگر کوئی شکار ہے تو اس کی وجہ سے بھی دھبے پڑ سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ فلورائڈ استعمال کیا جائے تو بھی اس سے سفید یا بھورے دھبے پڑ سکتے ہیں۔ 8 سال یعنی 8 ایئرس کی عمر سے بعض مخصوص دوائیں جیسے ٹیٹراسائکلین کھانے سے دانتوں پر اس قسم کے نشانات پڑ سکتے ہیں۔ آج کل ٹیٹراسائکلین کا استعمال بچوں میں نہیں کیا جاتا اور بہتر طریقے کی بہتر ادویات موجود ہیں، لیکن جب یہ ٹیٹراسائکلین ایجاد ہوئی تھی اس وقت بچوں کو بہت سیرپ اور بہت یعنی کہ اینٹی بائیوٹک شربت دیے جاتے تھے جس میں ٹیٹراسائکلین کی مقدار ہوتی تھی، اور بچوں کے دانت جو تھے وہ ان میں دھبے پڑ جاتے تھے۔ اگر دانتوں پر شدید قسم کی چوٹ لگی ہو اور دانتوں کے اندر سے پلپلے گودے والے حصے سے خون رسنے لگے تو اس سے بھی دانتوں کی رنگت تبدیل ہو سکتی ہے۔ نیز دانتوں کی تکالیف کے علاج یعنی کہ روٹ کینال سے بھی دانتوں کی رنگت پر فرق پڑ سکتا ہے۔ خارجی دھبوں کی ایک وجہ انامل پر براہ راست یا دانت کی سطح پر موجود دراڑوں اور شکافوں کے ذریعے کسی رنگ کا اثر ہونا بھی ہے۔ بعض رنگدار غذائیں جیسے جامن، بلو بیئر، چقندر، مسالے دار سالن، سویا ساس اور مشروبات جن میں تیزابی مادے استعمال کیے جا سکتے ہیں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسموکنگ، تمباکو نوشی کرنے والے، پان کھانے والے، نسوار رکھنے والے افراد کے دانتوں کی رنگت کی خرابی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ دانتوں کی صفائی پر خاطر خواہ توجہ نہ دی جائے تو انامل کے اوپر میل کی تہ جمنے لگتی ہے اور پلاک یا میل کی وجہ سے تمباکو، مشروبات اور دیگر غذاؤں کو دانت کو داغدار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ بعض دانتوں کی فلنگ کے لیے جو مادہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی رنگت بھی شفاف انامل سے باہر جھلکنے لگتی ہے اور دانت داغدار یا دھبے دار ہو جاتے ہیں۔ جن ادویہ میں فولاد یا آئرن پایا جاتا ہے ان کے استعمال سے بھی دانتوں پر دھبے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اگر پینے کے پانی میں فلورائڈ کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو اور ایسے ٹوتھ پیسٹ یا ماؤتھ واش کو جان بوجھ کر حلق سے اتارنے کی کوشش کی جائے جس میں فلورائڈ شامل ہو تو ایسی صورت میں بھی دانتوں پر داغ اور دھبے نمودار ہو سکتے ہیں۔ عمر میں اضافے کے ساتھ دانتوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور عموماً 45 ایئرس کی عمر سے انامل کی تہ گھس کر پتلی ہونے لگتی ہے۔
جس کی وجہ سے ڈینٹن کی قدرتی رنگت باہر جھلکنے لگتی ہے۔ اس طرح ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دانتوں کی رنگت میں کس وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے اور کیا اس کی وجوہات ہیں۔ اگر ایسی وجوہات جو کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کے دانت واپس بہتر طریقے پہ اسی شکل میں آ جائیں گے اگر ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ مثلا اگر کوئی میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے، اگر اس قسم کے کوئی وائٹامنس اور جیسے آئرن یا اور قسم کی اینٹی بائیوٹک استعمال کی جا رہی ہے، تو ان چیزوں کا استعمال کو ترک کر کے آپ اپنے دانتوں کی رنگت کو واپس اپنی شکل میں کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے آپ کے دانت نظر آ سکتے ہیں۔